پیغام امن ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر سے میں ربیع الاسلام فیضی آپ کے سامنے ایک پیاری سی حدیث لا رہا ہوں۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی انسانیت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور آگے فرمایا، والمؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ اور مومن وہ ہے جس کے ذات سے کسی بھی انسان کا مال اور اس کا جان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان اور مومن کی پہچان اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اب میرے بھائی دیکھو کتنی پیاری سی تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج دیکھو ساری انسانیت اسی چیز میں پریشان ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چین اور سکون کی سانس لے رہا ہوں۔ ہے بہت کچھ، روپے کی کوئی کمی نہیں ہے، دھن دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، زمین جائیداد کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے ظلم و زیادتی کا شکار ہے، بد امنی اور بے چینی کا شکار ہے۔ کیوں امن و شانتی نہیں ہے؟ اس لیے کہ آج انسانیت کے اندر اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک نہیں پہنچا ہے۔ کیوں؟ افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج مسلمان خود میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اسلام کی تعلیم کو چھوڑ بیٹھے ہیں، تو دوسرے تو دور کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میرے نبی جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت کیا حال تھا، اس وقت سماج اور معاشرے کا کیا حال تھا، انسانیت کیسے زندگی گزارتے تھے۔ مکہ کی سرزمین میں انسان دن دوپہر کے وقت بھی اکیلا سفر کر کے کہیں نہیں جا سکتے تھے، اس لیے وہ لوگ جماعت در جماعت، قبیلہ در قبیلہ اور لوگوں کے جتھے کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ کسی کی کیا مجال کہ وہ اکیلا سفر کرے، ورنہ اس کو دین کے اجالے میں لوٹ لیا جاتا تھا۔ لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور صحابہ کرام نے یہ شکایت کی کہ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ کوئی تنہا سفر نہیں کر سکتا، تو میرے نبی نے یہ خوشخبری دی تھی کہ سنو، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہیرا سے لے کر ایک تنہا خاتون ہیرا سے سواری میں سفر کر کے کعبہ گھر جائے گی اور بیت اللہ کا طواف کر کے تنہا اپنے گھر کو لوٹ آئے گی، لیکن اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں رہے گا۔ اور اللہ کی قسم وہ وقت آیا، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ میرے نبی کی یہ پیشن گوئی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت تنہا سفر کر کے جاتی تھی، اس کے اندر اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی کا اور ڈر نہیں تھا۔ تو وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر لوگ جماعت در جماعت ایک ساتھ جانے سے ڈرتے تھے، لیکن تنہا ایک عورت سفر کر کے جا رہی ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہے۔ تو یہ امن و سکون، چین اور شانتی کیسے آئی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، میرے نبی کی تعلیم و تربیت نے یہ چین و سکون لا دیا۔ میرے بھائیوں، چین و سکون، امن و شانتی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے اندر، انسانیت کے اندر یا انسان کے پاس اگر سونا اور چاندی 100 اور 50 گرام نہیں، اگر کنٹل کے وزن پر ہو یا روپے اور پیسے کا بھرمار ہو، لیکن اگر اس معاشرے کے اندر چین و سکون نہ ہو، انصاف نہ ہو، تو انسانیت جانور کے درجے میں جا کے پہنچ جاتے ہیں اور اس معاشرے میں زندگی گزارنے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس معاشرے کے اندر اگر امن و چین و سکون رہے تو اگر آپ 2 دانہ کم کھائیں، غربت کی زندگی گزاریں، لیکن پھر بھی اس معاشرے میں رہنے میں ایک الگ ہی مزہ آتا ہے یا الگ ہی خوشی اور چین و سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اسلام کی تعلیم کو ساری انسانیت کے پاس پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہم آج ساری انسانیت کو اللہ کا یہ دین پہنچانے میں ناکام ہے۔ آج مسلمان کو کہا جاتا ہے مسلمان دہشت گرد ہے، ناانصاف ہے، مسلمان ظلم و زیادتی کرنے والا ہے۔ اور میرے نبی کی تعلیم دیکھو، میرے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی انسان محفوظ نہ ہو۔
اب اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے تو پھر یہ اسلام کی غلطی نہیں ہے، اس کے مسلمان ہونے کی غلطی ہے کہ اس نے اچھے طریقے سے اسلام کو نہیں سمجھا۔ تو میرے بھائیوں، آپ تمام لوگوں سے، پیغام امن کے تمام بھائی اور بہنوں سے میری درخواست ہے کہ اسلام کی صحیح تعلیم کو ساری انسانیت تک، میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی مسلمان تک نہیں، ساری انسانیت تک پہنچانے کے لیے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کریں، اس کی تعلیم کو اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں، اور جتنے بھی آپ کے جان پہچان ہیں وہاں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔